حضور کے مخالفت کر کے آپ کبھی کوئی رستہ پا سکتے؟ یہ جو ملانگ شلانگ آپ کو ملتے ہیں نا، کہنے معرفت دی گل نہیں، نہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ادھر ادھر جاتے ہیں. معرفت وہ کون سی معرفت ہے جو حضور کے علاوہ ہے؟ نبی پاک کی معرفت کیا تھی؟ حضور 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیتے تھے. آپ کی توجہ ہے؟ میری طرف دیکھو. جمعہ پڑھاتے، عید پڑھاتے، نکاح پڑھاتے، سرکار مہربانی کرتے، غلاموں پہ شفقت کرتے، حضور قرآن و حدیث پڑھاتے. آج کل جڑا یہ کام کرے ہو تو مولوی ہے، تو درویش کون ہے؟ جنہوں بالکل کلمہ نہ آمدہ ہوئے الا ماشاءاللہ، کبھی کبھی غسل کرتا ہو. یہ آپ نے کرائیٹیریا بنایا ہے، یہ دین کا معیار نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کی اختراع. خدا را سٹیٹس کو سمجھو، معیار کو سمجھو. دین کا معیار کیا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری ہے. حضور حقوق سے بھاگنے کا معاذ اللہ درس نہیں دیتے کہ آپ کسی دربار پہ جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جناب نہ مجھے نکاح کرنا ہے اور نہ مجھے کوئی حق ادا کرنا ہے، نہ مجھے بچوں کا، بہن بھائیوں، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. نبی پاک نے تو بھرپور زندگی، آئلی زندگی بھی بھرپور گزاری، معاشرتی زندگی بھی بھرپور گزاری. ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کی کمال شفقت، اپنے نواسوں کو حضور کندھوں پہ بٹھا رہے. سارے وہ کام جو روٹین میں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے سارے سرکار نے کیے ہیں. دین آپ کو بالکل نہیں کہتا کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں، مسجد میں آ جائیں، تسبیح لے کے بیٹھ جائیں. بس دین اتنا کہتا ہے کمائی ضرور کرو پر کرنا ذرا جائز طریقے سے، حلال رزق کمانا، خیال رکھنا. دین کہتا ہے جہاں ہو وہاں دیانتدار ہو جاؤ. آپ حضور کے طریقہ مبارکہ کو اپنائیں، سب درست ہو جائے گا. میں آج یہ دیکھتا ہوں کہ سنت اور شریعت کے معاملے میں ہم کمزوری دکھاتے ہیں، شریعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے.